اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. معزز ناظرین واجب القدر احباب، کربلا شناسی کے حوالے سے ہر روز آپ کی خدمت میں ہم مروزات عرض کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: بے شک حضرت امام حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہماری گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد میں جاری تھی. اس قیام کے بارے میں مختلف مفکرین نے مختلف نظریات پیش کیے. ہم ان نظریات کی تحلیل پیش کر رہے تھے. اس سلسلے میں 5 نظریات پیش کر چکے ہیں. 6واں نظریہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. 5واں نظریہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک اسلامی حکومت کا قیام چاہتے تھے. یزید حاکم تھا اور امام کی ذمہ داری یہ تھی کہ اسلامی حکومت تشکیل دیں. پس امام حسین علیہ السلام کا قیام حکومت اسلامی کے قیام کے لیے تھا. آج ایک اور تفسیر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو نہضت حضرت امام حسین نے چلائی اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفے والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے تھے اور حضرت امام حسین کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی. جب امام علیہ السلام نے لوگوں کے خطوط کو دیکھا کہ وہ لوگ میرا استقبال کر رہے ہیں اور میرے ہم فکر ہیں، میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، تو اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی حکومت کے خلاف قیام کیا. اگر اہل کوفہ کی طرف سے اظہار آمادگی نہ ہوتا تو امام علیہ السلام قیام نہ کرتے. اس نہضت کی ایک وجہ یہ کوفے والوں کا دعوت دینا ہے. چونکہ انہوں نے دعوت دی تھی، پس حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس قیام کا آغاز کیا. اگر کوفے والے دعوت نہ دیتے تو حضرت امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے. اس نظریے کے جواب میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس نہضت اور قیام کا آغاز کب فرمایا. جب معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت کی تھی تو 3 شخصیات نے قبول نہیں کیا تھا اور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ تینوں شخصیات مدینے میں رہ رہی تھی. ان میں سے ایک حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ بن زبیر ہے. تو جو ہی معاویہ مرا تو یزید نے مختلف گورنروں کو خط لکھے. ان میں سے ایک خط مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا کہ ان تینوں سے کہو کہ میری بیعت کر لے. اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو گرفتار کر لو یا قتل کر دو. جو ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے اسی جگہ پر کہہ دیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. جب یزید کا یہ خط پہنچا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تو اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا. بلکہ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ ہم خاندان اہل بیت رسول ہیں، ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا ہے، جبکہ یزید فسق و فجور کرتا ہے، شراب پیتا ہے، پس مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اسی وقت مروان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب امت اسلامی کی رہبری یزید جیسے شخص کے پاس آ جائے تو اس وقت اسلام پر فاتحہ پڑھ دینا چاہیے. اور فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے. حضرت امام حسین نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ اسلام خطرے میں ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کو یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہو پھر بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. پس یہ روشن ہے کہ کوئی امام کو بلاتا یا نہ بلاتا، دعوت دیتا یا نہ دیتا، امام قیام کا اعلان فرما چکے تھے.
اور یہ فرامین بتا رہے ہیں کہ کوفیوں کی دعوت کی وجہ سے حضرت امام حسین نے اس نہضت کا آغاز نہیں کیا۔ اس میں شک نہیں کہ کوفے والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے اور دعوت دی، لیکن جب ہم یہ خط دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ امام کو یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں، ہمارا کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے، بس آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ آپ کے وسیلے سے ہم حق کے راستے پر اکٹھے ہو سکیں۔ امام علیہ السلام نے ان کی دعوت کو لبیک کہا۔ ان خطوط کی عبارت یہ بتاتی ہے کہ امام کی نہضت کی علت کوفے والوں کی دعوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ امام کو قیام کی دعوت نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، کوفے والوں کے خطوط کو نہضت کے مرکز کو متعین کرنے کی علت کہا جا سکتا ہے، یعنی کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے امام نے قیام کا مرکز کوفے کو بنانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو کوفے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ امام مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے ہیں۔ جب معاویہ کی خبر مرگ کوفہ تک پہنچی اور شیعان کوفہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور وہاں بیٹھ کر امام کو خط لکھے، یہ خط امام کو مکہ میں موصول ہوئے ہیں، اور امام مدینہ میں مروان اور دیگر افراد کو فرما کر آ رہے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یعنی قیام کا آغاز کر کے آ رہے تھے۔ پس اہل کوفہ کا امام حسین کو دعوت دینا موجب نہیں بنا کہ امام قیام فرمائیں۔ اگر امام حسین کے قیام کی علت اہل کوفہ کی دعوت تھی تو جب امام کو یہ یقین ہو جاتا کہ اہل کوفہ میرے ساتھ مخلص ہیں تو قیام کا اعلان فرماتے، اور اس وقت تک امام حسین کوفہ کی طرف سفر جاری نہ کرتے اور یزید کی بیعت سے انکار نہ کرتے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف جانے لگے تو ابن عباس نے امام کو مشورہ دیتے ہوئے کہا بھی تھا کہ اگر کوفہ کی طرف جا رہے ہو تو آپ سب سے پہلے کوفیوں سے کہے کہ وہاں کے حاکم کو قتل کر دیں اور وہاں پر اپنی ایک حکومت بنا لیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر جائیں۔ لیکن امام نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ ان کو ایک رہبر اور رہنما کی ضرورت تھی اور امام ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دوستان و انصار مل رہے تھے تو امام نے ان کی طرف حرکت کی۔ اگر اہل کوفہ کی دعوت کی وجہ ہوتی تو جب کوفہ والوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور بیعت توڑ دی تھی تو امام حسین کو اس وقت لوٹ جانا چاہیے تھا، یعنی واپس پلٹ جانا تھا اور یزید کی بیعت کر لینی تھی، اس لیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے امام علیہ السلام نے قیام شروع کیا تھا ان لوگوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کی علت اور وجہ اہل کوفہ کی دعوت نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام علیہ السلام نے اور کے لشکر سے فرمایا تھا کہ اگر آپ میرے یہاں آنے پر خوش نہیں ہیں تو میں کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں، اس موقع پر تاریخ میں درج امام علیہ السلام کی طرف سے جو تعبیریں استعمال کی گئی ہیں ان پر غور کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اگر آپ حق تسلیم نہیں کرتے تو اجازت دیں کہ میں واپس پلٹ جاؤں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی نہضت و تحریک سے منصرف ہو جاتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں آپ کے پاس آنے سے گریز کرتا ہوں، یعنی امام کی نہضت اہل کوفہ کی مدد پر موقوف نہیں ہے، جبکہ امام حسین یہ فرما چکے تھے کہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ رہے پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، چاہے کوفے والے ساتھ دیں یا نہ دیں۔ امام نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں کوفہ کی طرف سفر سے دستبردار ہو جاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں۔ پس اس نہضت کا مقصد کوفے والوں کے خطوط و دعوت نہیں ہے، اور اگر کوفے والوں کے خطوط بھی ہوتے تو امام حسین علیہ السلام اس قیام کو جاری و ساری رکھتے۔ مزید ناظرین، یہ تھی ایک نظر کہ امام کوفے سے خطوط آئے جس کی وجہ سے امام نے جو ہے قیام کیا۔ انشاءاللہ آگے چل کر اور جو نظریے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور ان کا رد بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔